بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ ایک آن لائن قرآن ٹیچر ہیں یا آپ آن لائن قرآن پڑھانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو وہ ضروری باتیں بتاؤں گا جو کہ ایک آن لائن قرآن ٹیچر کے لیے ضروری ہیں۔ کن باتوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، کون سی باتیں ہیں جو آپ نے اسٹوڈنٹ سے نہیں کرنی، کون سی باتیں ہیں جس سے بچہ جو ہے وہ موٹیویٹ ہوگا، یہ تمام باتیں آپ کو اس ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا۔ تو آئیے ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن قرآن پڑھانے کے لیے سب سے پہلی جو بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہوگا وہ آپ کو ایسی پرسکون جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں پہ نوائز نہ ہو، جو پرسکون ہو، کیونکہ اگر بچے کو نوائز سنائی دی تو آپ کو اس بات کی کمپلینٹ کرے گا کہ قاری صاحب آپ کی طرف سے شور کی آواز آ رہی ہے، لہٰذا آپ کو ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جو کہ پرسکون ہو۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن ایسا ہونا چاہیے جو کہ آپ کو ہائی سپیڈ پرووائڈ کرے، کیونکہ جب آپ اسکائپ کے تھرو جب آپ بچے کو پڑھائیں گے تو آپ کو اسکرین شیئر کرنی پڑے گی۔ جب آپ اسکرین شیئر کریں گے تو اسکرین شیئرنگ جو ہے وہ ہائی سپیڈ انٹرنیٹ ہو تو وہ ٹھیک طریقے سے شیئر ہوتی ہے، ورنہ وہاں پہ بچے کو بلر شو ہوگا۔ جب بلر اسکرین شو ہوگی تو بچہ آپ کو کمپلینٹ کرے گا کہ قاری صاحب مجھے تو اسکرین صحیح شو ہی نہیں ہو رہی، لہٰذا آپ کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن ہائی سپیڈ ہونا چاہیے۔ تیسری بات، آپ ایک ایسا ہیڈ فون یوز کریں جو کہ نوائز کینسلیشن ہو، جو کہ نوائز کو کینسل کر کے وہاں پہ آپ کی آواز کو صحیح طریقے سے وہاں پہ بچے کو ڈیلیور کر سکے اور بچے کو آپ کے جو آپ پڑھا رہے ہیں وہ الفاظ صحیح طریقے سے سنائی دیں۔ چوتھی بات کا جو آپ نے دھیان رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بچے کو کلاس سٹارٹ ہونے سے 1 منٹ یا 2 منٹ پہلے آپ نے بچے کو ایک میسج چھوڑنا ہے اسکائپ کے اوپر کہ آر یو ریڈی فار کلاس، السلام علیکم کہہ کے آر یو ریڈی فار کلاس۔ تو آپ نے جب بچے کو یہ سینڈ کریں گے تو اگر بچے نے وہ میسج جب بچہ دیکھے گا تو فوراً آ کے اپنی کلاس کے لیے بیٹھ جائے گا۔ اگر ان کے والدین کے پاس، ان کے پیرنٹس میں سے کسی کے پاس موبائل ہے تو آپ کا اسکائپ کا میسج ان کو ڈیلیور ہوگا تو ان کو پتہ لگ جائے گا قاری صاحب کی کلاس کی ٹائم ہے، وہ اپنے بچوں کو فوراً ریڈی کر دیں گے تاکہ آپ کا بھی ٹائم ضائع نہ ہو اور بچے کا بھی ٹائم ضائع نہ ہو۔ جب بچہ آ کے کلاس کے لیے بیٹھ جائے گا تو آپ نے سب سے پہلے بچے کو سلام کر کے حال احوال پوچھنے ہیں، آپ کیسے ہیں، آپ ٹھیک ہیں، آپ نے سبق یاد کیا ہے۔ سبق یاد کرنے کے بارے میں پوچھ لینا ہے، بچہ آپ کو بتائے گا جی میں نے لیسن یاد کیا۔ اگر لیسن یاد کیا ہے تو آپ نے اس سے اولڈ لیسن پہلے سن لینا ہے، لیکن اگر بچے نے لیسن یاد نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کو اولڈ لیسن صحیح طریقے سے یاد کروائیں۔ جب وہ صحیح طریقے سے لیسن یاد کر لے گا پھر آپ اس کو آگے لے کر جائیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اب بچہ جو آگے جاتا جائے گا تو ٹھیک طریقے سے ٹھیک پڑھتا ہوا آگے جائے گا۔ جب وہ قرآن پاک پہ آئے گا، اگر وہ قاعدہ پڑھ رہا ہے تو قرآن پاک پہ آئے گا تو وہ روانگی سے اس کو پڑھے گا۔ تو یہ آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اولڈ لیسن کو پہلے کور کرنا ہے، لیکن اسی کلاس کے اندر آپ کو نیو جو لیسن ہے وہ بھی آپ کو دینا ہوگا تاکہ بچے کا ٹائم بھی ویسٹ نہ ہو۔ 30 منٹ کی کلاس کے اندر آپ نے 20 منٹ جو ہے بچے کا سبق سننا ہے۔ اگر اس سے سبق یاد ہے تو آپ نے 20 منٹ بچے کا سبق سننا ہے۔ 10 منٹ جو ہے وہ آپ نے ایمانیات، مسنون دعائیں، اخلاقیات، عبادات اس کے اوپر آپ نے لگانی ہے۔ اس کے اندر آپ نے مسنون دعائیں بچے کو یاد کروانی ہے، نماز کا سبق ہو گیا اور اخلاقیات کے بارے میں 2 باتیں کر دیں۔ تو یہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ کرنا ہے، لیکن ایک بات کا یہاں دھیان رکھنا ہے وہ یہ کہ بچے کو اس معاملے میں فورس نہیں کرنا۔ اگر بچے کو آپ نے کہا کہ آج پہلا کلمہ ہم نے یاد کرنا ہے تو دوسرے دن آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہم نے کیوں نہیں یاد کیا۔ آپ نے فلاں دعا یاد کروا دی کہ جی آج ہم کھانے کی دعا یاد کریں گے، لیکن آپ نے فورس نہیں کرنا کیوں نہیں یاد کی، کیونکہ اس سے بچہ جو ہے ڈسہارٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اوپر اپنے سبق کا بھی بوجھ ہوتا ہے، ساتھ میں جب وہ دعائیں اسے یاد نہیں ہوتی تو پھر وہ گھر میں جو ہے تو وہ ضد کرتا ہے کہ میں آج کلاس نہیں لیتا کیونکہ قاری صاحب نے تو مجھ سے دعا سننی ہے اور اگر مجھے دعا یاد نہ ہوئی تو قاری صاحب ڈانٹ نہ دیں۔ تو لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بچے کے ساتھ پیار محبت سے پیش آنا ہے۔ اگر اسے یاد نہیں ہے دعا اسے بولنا ہے کل یاد کر لیں، کوئی بات نہیں، آپ اس کے روزانہ ریپیٹ کریں، بلکہ واٹس ایپ پہ وہ دعا آپ نے ان کے پیرنٹ کو سینڈ کر دینی ہے۔ وہ بار بار واٹس ایپ والا میسج سنے گا تو اس کو وہ دعا یاد ہو جائے گی۔ آپ نے ایک بات کا یہ دھیان بھی رکھنا ہے کہ آپ جب بھی بچے کو سبق پڑھا لیں تو بچے کو سبق پڑھانے کے بعد آپ نے وہی سبق ان کے والدین کو آپ نے واٹس ایپ بھی کرنا ہے اور اسی سبق کو ایک وائس میں آپ نے ایک وائس ریکارڈ کر کے آپ نے ان کے پیرنٹس کو سینڈ کر دینی ہے۔ جب آپ ان کے پیرنٹ کو وائس سینڈ کر دیں گے تو والدین کیا کریں گے، جب یہ وائس سنیں گے، آپ کا سبق دیکھیں گے، ان کے سامنے بھی آپ کا کام آئے گا کہ قاری صاحب جو ہیں وہ بچے کے ساتھ محنت کر رہے ہیں،
وہ بھی فکر مند ہوں گے، وہ بھی اپنے بچے کو بٹھا کے سبق یاد کروائیں گے۔ لہٰذا یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے بچے کی کلاس لینی ہے، بچے کی حوصلہ افزائی، جس دن بچے کو سبق یاد ہو، آپ نے حوصلہ افزائی اس کی کرنی ہے، آپ تو بہت اچھے بچے ہیں، آپ تو اچھا سبق یاد کرتے ہیں، تو یہ موٹیویشنل اسپیچ جو آپ کی ہوگی، یہ بچے کو بوسٹ کرے گی۔ یہ بچہ جو ہے بار کوشش کرے گا، روزانہ کوشش کرے گا کہ میں اچھے سے اچھا سبق یاد کروں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو کہ ایک آن لائن قرآن ٹیچر کو اس کا دھیان رکھنا ہوگا، خیال رکھنا ہوگا۔ اچھا، بچوں کے ساتھ آپ نے سبق کے دوران آؤٹ آف سیلیبس کوئی کویسچن نہیں کرنا۔ آؤٹ سیلیبس سے کیا مراد ہے؟ اگر بچے کے گھر میں آپ کو پیچھے روم میں کسی کے شور کی آواز آ رہی ہے، یعنی کسی کے لڑنے کی آواز آ رہی ہے، تو آپ نے بچوں سے ہی نہیں پوچھنا کہ کون لڑ رہا ہے گھر میں، کیوں اس بات پہ لڑ رہے ہیں، بلکہ آپ نے بچے کو کوشش کرنا ہے کہ ایسے روم میں بیٹھے کہ جہاں پہ شور نہ ہو۔ لیکن اگر آپ کو جس روم میں بچہ پڑھ رہا ہے سبق اور دوسرے روم سے کسی کے لڑنے کی جھگڑنے کی آواز آ رہی ہے، تو بچے سے آپ نے یہ کویسچن نہیں کرنا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ایک پرسنل سوال ہے، یہ ہم نے نہیں کرنا، یہ آؤٹ آف سیلیبس ہے۔ آپ نے صرف اور صرف اپنے سیلیبس سے ریلیٹڈ، اپنے سبق سے ریلیٹڈ بچے سے بات کرنی ہے، بچے کی اخلاقیات پہ توجہ دینی ہے، بچے کی ایمانیات پہ توجہ دینی ہے اور بچے کی عبادات پہ توجہ دینی ہے۔ امید ہے اس ویڈیو کے اندر آپ کو اچھی انفارمیشنز مل گئی ہوں گی۔ اگلی ویڈیو کے لیے انشاءاللہ تعالی میں پھر حاضر ہوں گا۔ اس ویڈیو کے اندر کیا کمی تھی اور کیا ہونا چاہیے تھا، کیا نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا تاکہ اس کو درست کیا جائے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔